يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم۔ تم لوگ اس سفر سے ان کی طرف پلٹو گے تو وہ تمہارے سامنے طرح طرح کے عذرات پیش کریں گے۔ تم صاف کہہ دینا کہ بہانے نہ بناؤ، ہم تمہاری کسی بات کا اعتبار نہ کریں گے، اللہ نے ہم کو تمہارے حالات بتا دیے ہیں۔ اب اللہ اور اس کا رسول تمہارا عمل دیکھیں گے، پھر تم اس کے سامنے پیش کیے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے کا جاننے والا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے ہو۔ تمہاری واپسی پر وہ تمہارے سامنے اب اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ تم ان سے صرف نظر کرو، تو ان سے صرف نظر ہی کر لو، اس لیے کہ وہ سراسر گندگی ہیں، اور اس کے بدلے میں جو کماتے رہے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، سو اگر تم ان سے راضی ہو بھی جاؤ تو اللہ راضی نہیں ہوگا، اس لیے کہ ایسے بد عہد لوگوں سے اللہ ہرگز راضی ہونے والا نہیں ہے۔ یہ بدوی عرب کفر اور نفاق میں زیادہ سخت اور اسی لائق ہیں کہ اللہ نے اپنے رسول پر جو کچھ اتارا ہے اس کے حدود سے بے خبر رہیں۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے، وہ بڑی حکمت والا ہے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ان بدویوں میں وہ بھی ہیں جو خدا کی راہ میں خرچ کو ایک تاوان سمجھتے ہیں اور تمہارے لیے زمانے کی گردشوں کے منتظر ہیں۔ بری گردش انہی پر ہے، اور اللہ سب کچھ سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔ اور انہی بدویوں میں وہ لوگ بھی ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر سچا ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو اور رسول کی دعاؤں کو خدا کے ہاں تقرب کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ سو اس میں شبہ نہیں کہ یہ دونوں ان کے لیے تقرب کا ذریعہ ہیں۔ اللہ ان کو ضرور اپنی رحمت میں داخل کرے گا، یقیناً اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ مہاجرین و انصار کے ان لوگوں سے اللہ راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے جو سب سے پہلے سبقت کرنے والے ہیں، اور وہ بھی جنہوں نے خوبی کے ساتھ ان کی پیروی کی ہے۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔
وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. تمہارے ارد گرد جو بدوی رہتے ہیں ان میں بھی بہت سے منافق ہیں اور مدینہ والوں میں بھی. وہ اپنے نفاق میں طاق ہو چکے ہیں. تم ان کو نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں. انہیں عنقریب ہم 2 مرتبہ سزا دیں گے، پھر وہ ایک عذاب عظیم کی طرف دھکیل دیے جائیں گے. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ان کے علاوہ کچھ دوسرے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا ہے. انہوں نے ملے جلے عمل کیے تھے، کچھ بھلے اور کچھ برے. امید ہے کہ اللہ ان پر عنایت فرمائے، اس لیے کہ اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے. تم ان کے مالوں کا صدقہ قبول کر لو، اس سے تم انہیں پاکیزہ بناؤ گے اور ان کا تزکیہ کرو گے، اور ان کے لیے دعا کرو، اس لیے کہ تمہاری دعا ان کے لیے وجہ تسکین ہوگی. اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کے صدقات کی پذیرائی فرماتا ہے، اور نہیں جانتے کہ اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اور ان سے کہہ دو کہ عمل کرو، اب اللہ اور اس کا رسول اور ان کے ماننے والے تمہارے عمل کو دیکھیں گے، اور تم جلد اس کے حضور پیش کیے جاؤ گے جو تمام کھلے اور چھپے کا جاننے والا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے ہو. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. اسی طرح کچھ دوسرے ہیں جن کا معاملہ بھی خدا کے فیصلے تک ٹھہرا ہوا ہے. وہ انہیں سزا دے گا یا ان پر شفقت فرمائے گا اور ان کی توبہ قبول کر لے گا. اللہ سب کچھ جانتا ہے، وہ بڑی حکمت والا ہے.